ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میری امی یا میرے کوئی بھائی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مجھے میرا علاج کرا سکیں. میری وائف پہلی ملاقات پہ آئی تھی نا تو اس نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کل ہی لے جاتے ہیں, آپ اس پیپر کے اوپر سائن کر دو طلاق کے. بڑی بیٹی ہے نا وہ جب بھی آتی ہے نا تو مجھے رلا کے چلے جاتی ہے. میں 2-3 بار آئی ہے تو میں اس کی ماما کو بولا اسے نہ لے کر آیا کرو, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں رو پڑتا ہوں خود پہ خود. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے گھر والوں ٹھیک نہیں رہنے دے. ادھر صرف روٹی ملے گی اور دعائی ملے گی, 5 ٹائم کی نماز ملے گی, سپارہ ملے گا, دلی سکون ملے گا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کا میزبان عمر فاروق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ نوجوان جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے علاج کروانے آیا تھا, لیکن جنہوں نے یہاں پر ان کو جمع کروایا تھا آج وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. آج وہ بیوی جو ہے ان کی وہ بھی ان کے پاس طلاق کے پیپر تک جو ہے وہ لے کر آئی, تو وہ بھی اس کا مطلب ہے چھوڑ رہی تھی. مایوسی کا عالم یہ ہے, کافی دیر سے یہ یہاں پر موجود ہے اور پریشان بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا. جہاں پر بھی علاج ہو رہا ہے فاطمہ لائف کیئر ہاسپٹل کے اندر, ان سے مزید ان کی سٹوری سنتے ہیں اور ہم امید رکھیں گے کہ آپ ہماری سٹوری جو ہے اس کو ضرور شیئر کریں گے, لائک بھی کریں گے اور دوستو احباب جو ہے ان کو بھی مینشن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے؟ شکر الحمدللہ سر ٹھیک ہے. حیدر علی نام ہے میرا سر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری سر عمر ہے 29. کس وجہ سے یہاں پہ آئے؟ سر برے کام کرتا تھا اور یہ نشہ وغیرہ ڈرگس یوز کرتا تھا. کیا سر جو یہ پاؤڈر بولتے ہیں نا جسے, یہ پیتا تھا اور آئز وغیرہ جو نکلی ہوئی ہے. بیوی کی بات کی ہے, شادی شدہ ہے؟ جی میں شادی شدہ ہوں, میری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں اور تھوڑی سی اس ٹائم جو ہے نا بہت کہانی میں کیا آپ کو بتا سکوں, مجھے کچھ بتا دیں. ہم سننا چاہ رہے ہیں, وہی ہمارے ناظرین بھی آپ کو سننا چاہ رہے ہیں کہ کہانی کیا ہے اس میں. کہانی سر دیکھیں میں بہت جو ہے نا غریب گھر کا لڑکا ہوں, بہت زیادہ غریب. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میری امی یا میرے کوئی بھائی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مجھے میرا علاج کرا سکیں. اور میری جو ہے نا بیوی اس نے مجھے جمع کروایا ہوا ہے, وہ بھی اپنی خالہ سس کے ذریعے. میری خالہ سس لگتی ہیں اور اس کے ماموں ہیں, انہوں نے کرایا ہوا ہے. لیکن مجھے جمع تو کرا کے رشتہ داروں نے, ہاں جی رشتہ داروں نے, لیکن جمع مجھے کرا کے ہوئے ہیں. جمع کروا کر میرا علاج بھی مکمل ہو گیا ہوا ہے. لیکن جب پیسوں کی باری آئی ہے, وہ اس ٹائم کوئی فون کرتے ہیں قاری صاحب کو, اگر آتے ہیں قاری صاحب فون کرو ان کو, کوئی فون کرتے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. ایک بار میری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً آپ کو 2-3 دن تک آ کے لے جائیں گے. نہیں آپ کو نہ لے جانے کی وجہ بھی تو ہوگی. یہ سر سب سے بڑی بات ہے, جب میری وائف پہلی ملاقات پہ آئی تھی نا تو اس نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کل ہی لے جاتے ہیں, آپ اس پیپر کے اوپر سائن کر دو طلاق کے. پیپر کے سائن کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بس کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تو 2 بچی بھی ہیں میری ماشاءاللہ, بیٹیاں ہیں ہاں ان کی بھی یاد آتی ہو بہت زیادہ یاد. میری اکثر جو ایک بڑی بیٹی ہے نا وہ جب بھی آتی ہے نا تو مجھے رلا کے چلے جاتی ہے. میں 2-3 بار آئی ہے تو میں اس کی ماما کو بولا اسے نہ لے کر آیا کرو, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں رو پڑتا ہوں خود پہ خود. کیونکہ بچیوں کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ باپ, ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. تو ویسے جو آپ کی اپنی فیملی ہے, یہ تو آپ نے میری جو اپنی فیملی ہے ان کو پتہ نہیں میں کون سے ہاسپٹل میں ملنے ہوں, آتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے, میں دیکھیں میں نے شادی جب کی کروائی ہوئی ہے نا اپنی, میری امی نے مجھے بولا ہوا ہے کہ آپ بیٹا اگر آپ نے شادی کروا لی ہے نا تو ہم نے آپ کی شادی نہیں تھی کرنی, وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شادی انہوں نے گھر والوں کی مرضی شادی نہیں, میں نے لو میرج کی ہوئی ہے. محبت جی محبت, لو میرج ہے. تو پھر محبت دے اندر محبوب چھاڑی کی مثال ہے. بس محبوب نہیں چھاڑ سکتا, محبوبہ نے کیا وے ہوں بھی نہیں سمجھ بھی آتی کہ محبوبہ نے کس طرح کیا وے. دل بڑا پریشان رہتا ہے کیونکہ سب تو بری چیز یہی انتظار ہے, سب تو بری چیز بھی انتظار ہے دنیا پر. اگر سوچتے کہ رہتے مثلا کیوں انج کیوں کرتی, یہی سوچنا کہ کیوں انج بھی کرتی ہوں. 2 بچے بھی ہو گئے نے, جدو بچے ہوئی ہیں پھر تو انسان جگر اس کام دے اوپر بھی آیا ہوئے تو نہیں کر سکتا. بندہ کہتا ہوں میرے بچے ہو گئے نے, لیکن انہوں دے ہو سکتا ہے کوئی خاندان والوں ایسی چال ہوئے. مینوں سمجھ یہاں پہ ملاقات میری تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے. 1 ماہ ہو چکا جی. دونوں فیملی سے کوئی نہیں. دیکھیں نا غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا وہ فیملی نہیں سوچتی آپ کی کہ
دیکھیں سر، میں کہتا ہوں کوئی بھی فیملی ہے نا، یہ نہیں کہ میری اپنی فیملی، جب ہم لوگ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں نا، اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے گھر والوں ٹھیک نہیں رہنے دیتے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی، اگر ایک نشئی، سب سے پہلی بات، ہم اب نشئی نہیں ہیں، لیکن لقب جو ملا ہوا ہے نا، اس کو ساری عمر ہم نے یہ مٹاتے ہوئے گزر جانی ہے، لیکن یہ مٹنا نہیں، صرف بیٹیوں کے لیے۔ اگر وہ نہیں آتے پھر کیا سوچا ہوگا؟ پھر میں یہی کہوں گا کہ جو مجھے ادھر رکھانے آئے تھے نا، وہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ دیر کی خوشی دے کے ساری زندگی کا غم دینے آئے تھے، کچھ دیر کی خوشی دینے کے لیے ساری زندگی کا غم دینے آئے تھے۔ قاری عمر صاحب کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ہر دارے میں نشہ ملتا ہے، واحد یہ دارہ ہے جدھر نشے کے بغیر نشے کا علاج ہے، ٹھیک ہے، نسوار بھی نشہ ہے، سادہ سگریٹ بھی نشہ ہے، ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر صرف روٹی ملے گی اور دعائی ملے گی، 5 ٹائم کی نماز ملے گی، سپارہ ملے گا، دلی سکون ملے گا اللہ کی عبادت کے ساتھ جب دل لگائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گھر والے نہ قاری صاحب سے مقصد ڈال کے، ہاں انشاءاللہ ان کے پاس ہی ہم جو ہے نا پھر لازم ان کے یہ فاطمہ لائف کیئر کے لیے ہم جاب کریں گے، ادھر ڈیوٹی دیں گے، جاب کیا کرنی ادھر ڈیوٹی دیں گے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ٹھیک تو میں ہوا ہوں، وہ ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ کہ جو مجھے نہیں ملے، وہ ٹھیک ہونے کا فائدہ کیا؟ ناظرین اکرام، ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جن کے لیے ٹھیک ہو رہا تھا، ویسے چلو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جس قدر ان کو سمجھ آئی ہے کہ جو چھوڑ کے گئے تھے، جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، آج کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی داستان جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس ہاسپٹل کے متعلق بھی، فاطمہ لائف کیئر ہاسپٹل کے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کیسا یہاں پر نظام ہے، کیسے ہم رہتے ہیں، کیسے تربیت ہماری کی جاتی ہے، اور اپنی محبوبہ کے لیے بھی ان کا پیغام ہے کہ میں صحیح ہو گیا تو ہوں، تو سوچ کچھ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔